دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے اجتماع بیان۔ تو دونوں باتیں، بندگی اور نمائندگی، اس لیے کہ ہمارے دو نسبتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے باقی نسبت ہے کہ ہم فلان ملک کے، فلان علاقے کے، اس زبان کے ہیں، ہمارا دین پیشہ یہ ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کا انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں ہیں، ہم ہیں، لیکن یہ نسبت اصل نہیں ہے، یہ تعارف کی لیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہمارے جو اصل نسبت ہے وہ دو ہے۔ سب سے پہلی نسبت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں بھائی؟ تو بندہ ہونے کی نسبت ہم سب کے ذمے ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کو مقصود بنا کر اور معبود بنا کر اپنے اس مشین کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنا سیکھ کر استعمال کریں۔ یہ اس نسبت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ امتی کس کے ہے بھائی؟ کس کی امتی ہے؟ اس نسبت سے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جو خیرخواہی امت کے لیے، جو ہم امت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل میں اور مبارک دل میں ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور جس طرح اللہ کے نبی نے اس خیرخواہی میں، امت کے خیرخواہی میں اور شفقت میں جان و مال، ساری صلاحیت اس پر خرچ کری، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، ختم نبوت کی برکت سے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے، اور دین سے مراد دونوں ہیں، بندگی بھی اور نمائندگی بھی۔ بندگی کو عربی میں کہتے ہیں العبودیت الکاملہ، اور نمائندگی کیا ہے؟ الدعوہ الی اللہ۔ یہ دونوں ہیں، لیکن اس میں ترتیب ہے۔ یہ نہ کہ جس نے جو بیان سنا، جس نے جو کتاب پڑھ لیا، جس کے ذہن میں جو کچھ آ گیا کہتے وہی ہے۔ یہ ہو جاتا ہے جب ایک چیز وجود میں نہیں آتا ہے اور ہوتا نہیں ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے مقول ایک بزرگ کے کہ آج دین زندگیوں میں نہیں ہے، دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، تو ہم نے اللہ کے دین کو اندھوں کا ہاتھی بنا دیا۔ پھر قصہ سنایا، کسی علاقے میں ہاتھی آئے تو ایک عجیب قسم کے حیوان پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ اس علاقے میں کچھ نابینا بھی تھے، وہ بھی آ گئے جو آنکھوں سے محروم ہے۔ تو ایک نابینا نے کہا کہ وہ ہاتھی کہاں ہے؟ تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے سر رکھ دیا کہ ہاتھی اسی کا نام ہے، کہ خدا کی قسم یہی ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی دکھا دو، تو اس کا ہاتھ اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا اس نے کہ یہ ہے کہ یہی ہے۔ تیسرے نے کہا مجھے بھی دکھا دو، اس کا ہاتھ لے کر کے اس کے پاؤں پہ رکھ دیا، اس نے پاؤں پہ اس طرح ہاتھ پیر کر کے کہا اسی کا نام ہاتھی ہوتا ہے کہ وہ یہی ہے۔ وہ چوتھے نے کہا مجھے بھی دکھا دو، اس کا ہاتھ لے کر کے اس کا جو سونڈ تھا اس کے اوپر رکھ دیا، اور چاروں مطمئن ہے کہ ہم نے سمجھا۔ واپس چلے گئے تو لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کارگزاری سنا کہ ہاتھی کس طرح ہوتا ہے؟ وہ جو سب سے پہلے جس نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ پہاڑی، یہ کیا نہیں، دریا میں پہاڑی علاقوں میں گول گول پتھر جو ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں اس طرح نہیں تھا، وہ تو بالکل کرسی کی طرح کو لمبا چوڑا تھا۔ تیسرے نے کہا بالکل اسی طرح نہیں تھا، وہ تو اسٹول کی طرح تھا۔ اب چوتھے نے کہا کہ تینوں غلط بول رہے ہو، خدا کی قسم وہ تو بالکل ریشم کی رسی کی طرح تھا۔ جب دین زندگیوں میں نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، جس کی کوبڑی میں جو کچھ بیٹھ کیا، جس نے جو سمجھا کہ اسی کا نام ہے، بس اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دین اس مجموعی کا نام ہے، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے خیالات کا اور ہمارے رواج کا نام دین نہیں ہے، جو اللہ کے نبی لے کر کے ہیں۔ یہ نقل و حرکت جو ہے اور یہ سننا کہنا جو ہے، اس کو سیکھنی چاہیے، اور سیکھنے سے مراد یاد کرنا نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے، عملی زندگی ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ جتنے عملی کام ہوتے ہیں معمولی سی بات ہے، روٹی پکانا سننے سے آتا ہے یا لکھنے سے آتا ہے؟ سارے زندگی سنتے رہو، لکھتے رہو، کاپیوں سے کاپی بھر دو، لیکن جب تک سیکھا نہ ہو ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے۔ آٹا گولنا کس سے آتا ہے؟ وہ تو سیکھنے سے آتا ہے، موٹر سائیکل چلانا، گاڑی چلانا۔ اس بارے میں تو سب کا ذہن صاف ہے، لیکن جب اپنی مشین کے استعمال کرنے کا موقع آ جائے تو پتہ نہیں دماغوں پہ کیا پردہ پڑ گیا ہے
وہ سمجھتے کہ خود بخود انشاءاللہ اس طرح میٹر چولی میں بن جاؤں گا، یا زیادہ سے زیادہ شوق ہے لکھنے کا، لکھنا شروع کر دے کہ ہو جائے گا، بس میں نے سب کو جمع کر لیا۔ تو دین سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنے کے لیے طریقہ متعین ہے، اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ سیکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اس کے لیے دو اعمال ہیں، دین سیکھنا کہو، انسان بننا کہو، اصلاح نفس کہو، تزکیہ کہو، جو بھی نام رکھو، الفاظ کا فرق ہے۔ اس کے لیے دو عمل ہیں، ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے، دعوت اور دعا۔ اور سیکھنے کی جگہ اور بننے کی جگہ وہ ایک ہے، ایک جگہ ہے، دو اعمال ہے۔ اعمال تو دعوت اور دعا ہے، اور جگہ مسجد ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنایا 4 مہینے 7 مہینے اور سال کا 4.5 مہینے کا، یہ کورس نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کرتے یہ کورس نہیں ہے۔ کورس تو جانتے ہو نا کہ بھی اتنے سال لگا کے فارغ ہو گیا وہاں سے، بس آگے کچھ نہیں، بس ختم ہو گیا۔ فرماتے جو نصاب ہم نے مقرر کیا یہ کورس نہیں ہے۔ اس پر حضرت فرماتے تھے کہ دین سیکھنا ہے، لیکن اگر ہم صاف صاف بتا دیں کہ چھوڑو چلہ 3 چلے سال اور 7 مہینے، نکلو آ جاؤ، اور اس نیت کے ساتھ آؤ کہ دین سیکھنا ہے، اور سنو کہ دین کیا ہے، وہ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی مرضی نہ کرو۔ اگر آپ کی تشکیلیں کریں گے مختلف علاقوں میں، مختلف طبقات میں، واپسی پر کارگزاری بھی سنیں گے، تلاشی بھی لیں گے، اس طرح آنا جانا ہوگا۔ وقت کو مت دیکھو، اور ہم بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور جب ہمیں یقین آ جائے کہ آپ نے دین سیکھ لیا، آپ کا اندر اور باہر قرآن و سنت کے مطابق استعمال کرنا آپ کو آ گیا، پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ جاؤ مقام پہ چلتے رہو۔ فرماتے اگر اس طرح صاف صاف بتا دیں تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل تک ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ سونے والی بھی بستر اٹھا کے چلے جائیں گے، جاگنے والے تو سے پہلے جائیں گے کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا، جس طرح دنیا میں دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، فنون سیکھنے کا رواج ہے، ڈاکٹری سیکھنے کا، انجینئرنگ سیکھنے کا، قانون سیکھنے کا، وہ باقی جتنے ہیں، اور اس پر بلا مبالغہ 20-20 سال لگاتے ہیں۔ وہ چلوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، 20-20 سال لگاتے اور کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، اور امتحان پہ امتحان ہوتا ہے۔ آخر میں جو ہے اگر آخری امتحان میں پاس ہو جائے، اگر فیل ہو گیا تو خسرت دنیا والآخرہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ لیکن اگر پاس ہو جائے تو وہ ادارہ کو ایک کاغذ دیتے، بس اس کاغذ پر جنت کے دروازے تو نہیں کھلیں گے، کوئی تعلق نہیں جنت کے ساتھ۔ قیامت کے دن تو پلاسٹک کی کرسی بھی نہیں ملے گی اس پر، قبر میں دکھا دو تو کچھ نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ دنیا میں نوکری ملنے کا امکان ہے، یقین نہیں، ہو سکتا ہے نوکری مل جائے، ہو سکتا ہے۔ کتنے کاغذوں والے ہیں روڈوں پر گشت کرتے ہیں اور رو رہے ہیں، اور حکومت کو بدعا دے رہے کہ اللہ بیڑا غرق کرے اس حکومت کا، نوکریاں نہیں دے رہے، کیا نہیں دے رہے؟ اس پہ 20-20 سال لگ رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے، لاکھ نہیں ہے، کروڑوں کے حساب سے، لیکن دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا جو انہوں نے کیا ہے۔ وہ فنون سکھانے والے ان کو پہلے کالجوں میں یونیورسٹی میں نہیں لیتے، ان سے کہتے سب سے پہلے ان کو گھر کے قریب پرائمری اسکول میں ڈالو، اور وہ کم سے کم 5 سال کی ہے، 6 سال بھی ہے، 7 سال بھی ہے۔ ملک والوں نے بتایا کہ ہمارے 8 سال کی پرائمری بھی ہے۔ وہ نہ ڈاکٹر بننے کے لیے ہوتے، نہ انجینئر بننے کے لیے، نہ کچھ اور بننے کے لیے، نہ پرنسپل بننے کے لیے، وہ صرف ذہن بنانے کے لیے 5 سال لگاتے، 6 سال لگاتے، اور ماشاءاللہ آپ کے رواج میں ہے، ہر گھر میں کتنے ہیں، صرف ذہن بنانے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا انہوں نے مروج چیز کو سمجھانے کے لیے اور ذہن بنانے کے لیے اب 5 سال 6 سال کے پرائمری رکھی ہے، اور ہم نے دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، غیر مروج چیز کے ذہن بنانے کے لیے اپنے پرائمری جو ہے وہ 5-6 سال کے بجائے 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے، 1 سال علماء کرام کے لیے۔ اور یہ فرق کیا ہے درمیان میں؟ فرق اس لیے ہے کوئی اپنا نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے تو اس کو گزارا ہو جائے گا 2-3 صورتوں سے، لیکن کسی کو جامع مسجد کا امام و خطیب بنانا ہے تو 3 صورتوں سے کام نہیں چلے گا، ان کے لیے حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو قرآن یاد کرنے میں 3 صورتوں کو یاد کرنے میں برابر کا وقت لگتا ہے، کچھ فرق ہے، بولو بھائی، جو فرق وہاں ہے وہ فرق یہاں، لیکن ہے پرائمری۔ جس خوش قسمت کا 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال میں
دل لگ گیا مسجد میں اور دل لگ گیا اعمال مسجد میں، پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ واپس جا کر اپنے مقام پر 8 مہینے سب کچھ کر سکے گا، اور پھر 4 مہینے کے لیے بھی آ جائے گا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے معذوری کی چھٹی نہیں مل رہی ہے، بالکل آخری عذر ہے، تو کم سے کم چلنے کے لیے آ جائے گا۔ اس طرح آنا جانا شروع ہو جائے گا، تو چلتے 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 سالوں کے بعد بنے گا۔ 1 سال میں نہیں بنتا ہے، کوئی دھوکے میں نہ آئے، اور بن جاتے ہیں، لیکن دھوکے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے تبلیغ میں دھوکے والے بہت جلدی بن جاتے ہیں، اور اکثر کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بن گیا ہوں۔ وہ بننا کیا ہوتا ہے کہ جو دن زندگیوں میں امت میں نہیں ہے وہ شکر اس ماحول میں ہے۔ شکل بھی بن گئی الحمدللہ، نوجوان کالج کی پگڑی بھی باندھ لیتے، کیا باندھ لیتے ہیں، کچھ بولنا بھی آ گیا، کچھ الفاظ بھی یاد ہو گئے، تو مطمئن ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الاور فی بلاد العمیان ملک، جس کا اپنا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں کہ اندھوں میں کانا راج ہی ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پسماندہ علاقوں میں، دور کے علاقوں میں، جب کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی دواخانہ نہیں ہے، ان دیہاتیوں میں سے کسی کو 5-6 دوائیوں کے نام یاد ہو جائے اور ٹیکا لگا سکے، تو دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ کا خوف کرے ڈاکٹر ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ کیا ہوں؟ کوئی قرآن پڑھنے والا دیہاتی علاقے میں نہیں ہے، کسی ایک مسلمان کو غلط 2-3 صورت یاد ہو جائے، وہ دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں، کوئی قاری صاحب کہتے ہیں، کوئی حافظ صاحب ہے۔ تو اس ماحول میں آ کر اس ماحول کی برکت سے جو کچھ دین ہمارے اندر آئے گی، یا شکل و صورت کے اعتبار سے یا کچھ اعمال کے اعتبار سے، باقی امت میں وہ بھی نہیں ہے، تو دھوکہ لگ جاتے کہ الحمدللہ دخلت الجنہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جس کا دھوکہ لگ گیا کہ میں بن گیا ہوں، بس وہ کیا سیکھے گا؟ کبھی نہیں سیکھے گا، اور جب سیکھے گا نہیں تو دیندار کیسے بنے گا؟ ایسے ہی رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اور پیچھے چلے جائے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی آ کر کے اس ماحول میں آنا کس لیے ہوتا ہے، ورنہ ہر جگہ نکل کے جا سکتے ہو۔ اس ماحول میں آنا اس لیے ہوتا ہے، یہاں سننا بیٹھ کے اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو یقین آ جائے کہ جس دین کی بات ہو رہی ہے اور جو دین سیکھنا چاہیے وہ میرے اندر نہیں ہے، یہ بات پیدا ہو جائے۔ اگر یہ پیدا نہ ہو جائے تو نہیں سیکھ سکتا ہے۔ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ سب سے خطرناک بیماری ہے جس بیمار کو اپنی بیماری کا شعور نہ ہو، اس کو احساس ہی نہیں کہ کس نے کتنے بیمار ہو، اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ اور اس پر مجھے یاد آ گیا، مفتی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکل آئے، تو نکلتے مجھے فرمانے لگے کہ مفتی جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا حضرت جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جو کچھ بات کہنا چاہتے تھے پھر سوالیہ انداز میں کر دیں، مجھے متوجہ کرنی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے قرآن ختم کیا، میرا معمول تھا اپنے منزل جو ہے، تو میں نے حال مرتہل کے طور پر دوبارہ شروع کر دیا۔ جب سورہ بقرہ میں نے شروع کر دیا تو سب سے جملہ زبان پہ آ گیا الف لام میم۔ اب ذہن میں اس کا معنی کیا ہے؟ تو ذہن میں تو پہلے سے موجود تھا کہ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، کون جانتا ہے بھائی؟ تو پھر یہ بھی ذہن میں آیا کہ سب سے پہلے اس جملے کو لایا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی حکمت ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے، اس کے ہاتھ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بتانے کے لیے بتایا تھا کہ اس کتاب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو پہلے دل سے کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں محروم رہے گا، پہلے کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ کون جانتا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ بات سب سے پہلے سیکھنی کی، اس سے طلب پیدا ہوتا ہے، اس سے توجہ ہوتا ہے، ورنہ انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ویسے زبان سے کہتے کہ ہم سیکھنے والے ہیں، وہ سیکھنے والے نہیں ہوتے۔ تو اس طلب پیدا ہو جائے، اور پھر سیکھنے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے۔ دیکھو اعمال تو بے شمار ہے، اس کا شمار ممکن ہے، کتنے ہیں عبادات میں، کتنے ہیں معاملات میں، کتنے ہیں معاشرت میں، کتنے ہیں اخلاقیات میں، کتنے ہیں، لیکن کوئی عمل مجھے بتاؤ جو اخلاص کے بغیر قبول ہو جائے۔ جتنے اعمال ہیں، لاکھوں اعمال ہے، تو سب کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور یہ اخلاص ایمان کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو یوں سمجھو کہ دین کا وجود ایمان اخلاص پر ہے،
ایمان اخلاص کے بغیر اعمال صالح وجود میں نہیں آ سکتے. اور بقول مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ایمان اخلاص کے بغیر وہ تو نہیں سیکھا ہوا ہے، کچھ اعمال کر رہے ہیں، تو فرمایا وہ اعمال اصلی نہیں ہوتے، وہ سارے اعمال پلاسٹک ہی ہوتے. پلاسٹک کے انگور دیکھیں، بڑے بڑے دانے ہوتے ماشاءاللہ، سرخ رنگ کی بھی، کالے رنگ کی بھی. اصلی انگور اس طرح نہیں ہوتے، اس سے بہت زیادہ. کھجور بھی ہوتے ہیں، انار بھی ہوتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن سارا پلاسٹک کا مال. فرمایا ایک آدمی سے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے 20-40 سال آپ کی تبلیغ میں ہو گئے، کچھ ایمان اخلاص سیکھو. اس نے کہا مفتی صاحب وہ تو ہے نہیں، باقی شکر ہے چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں. میں نے کہا چل نہیں رہے ہو، کر نہیں رہے ہو، زندگی تباہ کر رہے ہو، جگہ برباد کر رہے ہو، ایمان اخلاص کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اور فرمایا کہ ایک نہیں، تقریباً سب کی زبانوں پر یہ کہ ہو رہا ہے، کر تو رہے ہیں نا، کر نہیں رہے. یہ ہو کہ نہیں ہے میں سیکھ رہا ہوں، تب یہ باتیں پیدا ہو. اب اس کے لیے پھر دعوت ہے، اور دعوت بھی پھر دو باتیں ہیں. جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں نا، لے کے پڑھے، ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. لیکن جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جتنے ان پڑھ لوگوں کو، غریب لوگوں کو سمجھاؤ گے اور جتنا آپ کو تکلیف ہوگی، جتنا مجاہدہ کرو گے، اتنے ہم بنیں گے. مزاج کس طرف جاتے ہیں؟ سہولتوں کی طرف. کس کی طرف؟ خواص کی طرف، لے کے پڑے لوگوں کی طرف. لیکن جو عامت الناس ہے، جن کو سمجھانے کے لیے بہت زور نہ کرنا پڑے گا، وہ خوش کی طرح سب کچھ کہو کہتے سمجھ میں آئے، کہتے نہیں سمجھ میں آئے، پھر دوبارہ کہنا پڑے گا. اور نہ وہاں پنکھا ہوگا، نہ کوئی اکرام ہوگا. اس میں جو ترقی ہے وہ لکھ کے پڑھو میں، اور کیا ہے اسباب والوں میں نہیں ہے. اللہ کرے میرا بھی جی لگ جائے، آپ کا بھی جی لگ جائے. جی لگ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جن لوگوں کو پیسہ کمانے کے لیے جی لگا ہوا ہے، اس سخت گرمی میں سارا دن تندور کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ روٹیاں پکا رہے ہیں. کتنے وہ کمپنیاں، فیکٹریاں ہیں، اس کے اندر لوہے کا کام ہو رہا ہے. اس لوہے کو سر کے اوپر آنکھ کو لے کے جا رہے ہیں، اس گرمی میں جا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ شکر ہے برسر روزگار ہے. کیا ہے؟ اچھی تنخواہ، اچھی خاصی تنخواہ ہے. بس سارا مسئلہ دل لگنے کا. دل لگ جائے اس میں، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا.